قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صلوات بر ذات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ کما هو اہلو، والصلاة والسلام علی یا سید المرسلین و شفیع المذنبین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، علی لعنۃ اللہ علی الاعداء اجمعین من الاولین الی الآخرین من ھذا الیوم الی یوم الدین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بتحقیق اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ولی ہیں، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم فرماتے ہیں، زکوٰۃ ادا فرماتے ہیں، اور اس حالت میں زکوٰۃ ادا فرماتے ہیں کہ وہ عالم رکوع میں ہو۔ صلوات بر ذات امیر المؤمنین۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی ولایت، اس کے پیغمبر کی ولایت، تیسرے اس ہستی کی ولایت جو نماز قائم فرماتے ہیں اور زکوٰۃ ادا فرماتے ہیں، اور پھر اس عالم میں ادا فرماتے ہیں کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اس بڑی کائنات میں تاریخ اول سے لے کے آخر تک نگاہ دوڑاؤ، پوری کائنات میں سوائے بابائے حسنین الحرمین الشرفین علیہم السلام کے کوئی ایسی ہستی موجود نہیں، کوئی ایسا ولی موجود نہیں جو نماز قائم کرتا ہو، جو زکوٰۃ ادا فرماتے ہوں، اور پھر اس عالم میں ادا فرماتے ہوں کہ وہ حالت رکوع میں ہوں۔ وہ فقط میرے مولا حق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو مومنات، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ مولا کعبۃ اللہ کے اندر عین جوف کعبہ میں نازل ہوئے، تو اس کے پیچھے الحقیقت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے کہ فقط کائنات پر رب جلیل کی 1,66,000 اور پھر ان 12 حجتوں میں سے 14 حجتوں میں سے فقط ذات امیر المؤمنین جوف کعبہ میں نازل ہوتی ہے۔ تو حقانیت یہ ہے کہ اگر اس کی اس بڑی روح زمین کے اندر سوائے اپنے اس کعبۃ اللہ اور اس کے جوف کے علاوہ اگر کوئی اور جگہ میرے حیدر قرار کے شایع نشان ہوتی تو یقیناً بابائے حسنین کا نزول وہاں ہوتا۔ یہ آیت ہی اتنی بڑی تھی، یہ نعمت کبریٰ ہی کو اتنی بلند تھی کہ سوائے جوف کعبہ کے اس رب رحمان کو پھر کوئی ایسی جگہ اس لائق نظر آئی ہی نہیں جہاں پر وہ اس ناصر محمد مصطفیٰ کو نازل کرے۔
اس نے پوری کائنات میں اپنی تمام روح زمیں پہ نگاہ دوڑائی۔ کعبۃ اللہ کے اندر جوف کعبہ نظر آیا، جہاں پہ وہ اپنے اس ناطق القرآن کا نزول کرے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ اسے نہیں ملی۔ اس ہستی کے شایان شان کوئی جگہ نظر نہیں آئی، اس کے لائق کوئی منزل نظر نہیں آئی۔ اس پروردگار نے میرے مولا کو خلیفۃ الرسول اور بلا فصل خلیفہ محمد مصطفیٰ اس لیے بنایا تاکہ جب روح زمیں کے اوپر نبوتوں کا دروازہ بند ہو جائے، نبوتیں اپنی تکمیل تک پہنچ جائیں اور خاتم کی مہر لگ جائے، ادھر سے یہ ولایت کا دروازہ اوپن ہو جائے، درمیان میں داخلے کی کوئی گنجائش باقی رہے ہی نہیں، امت گمراہ ہو ہی نہیں، نبوت سے نکل کے سیدھی ولایت کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اسی لیے تو رب برحق اور پیغمبر اسلام نے آپ کے خلیفہ تو بلا فصل ہونے کا اعلان فرمایا۔ جہاں تک میرے مولا کے امیر ہونے کا تعلق ہے تو آج تک دنیا کی ہر تاریخ کے اندر لوگ امیر اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، دولت ہو، درم و دینار ہو، لیکن میرے مولا تو دنیا میں فقیرانہ زندگی بسر کر کے گئے۔ آپ نے تو یہودیوں کے باغوں میں پانی دیا اور گھوڑیاں کی اور ایک عام مزدور کی حیثیت سے کام کیا، نہ درم و دینار والا بن کے دکھایا، نہ دولت و ثروت والا بن کے دکھایا۔ پھر اس کے باوجود میرے مولا امیر المؤمنین کہلائے۔ میرے مولا امیر وہ امیر ہیں جو بغیر کسی دولت و ثروت اور بغیر روپے پیسے اور بغیر درم و دینار کے امیر حق ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ایک دفعہ سوال کیا کسی جاہل نے کسی عالم سے کہ دیکھیں بھئی، آپ آئے دن ہمیں کہتے ہو فقولوا علی ولی اللہ، فقولوا علی ولی اللہ، پس پڑھ لو تم بھی علی ولی اللہ، پس اقرار کر لو تم بھی علی ولی اللہ۔ محمد مصطفیٰ نے غدیر پہ اعلان کیا تھا علی ولی اللہ، آج سے پڑھو علی ولی اللہ۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی علی ولی اللہ کا اقرار کیا یا نہیں؟ تو اے سامعین قدر، یہ سوال ہی ایسا ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ کیا اس رب رحمان الرحیم نے خود پڑھا تھا لا الہ الا اللہ؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا تھا محمد رسول اللہ؟ کیا بادشاہ حسین علیہ السلام نے اپنا ماتم خود بھی کیا تھا؟ کیا صادق آل محمد نے شبیہ ذوالجلال نکالا تھا؟ کیا موسیٰ کاظم امیر نے تعزیہ برآمد کیا تھا؟ کیا رضا بادشاہ نے مجلس عزا کروائی تھی؟ تو ان تمام سوالوں کا تعلق ایک ہی چیز سے ہے۔ اصل میں یہ سب کچھ پڑھنے کی تمہیں ضرورت ہے، جو ہستیاں یہ سب کچھ بن کے آئی ہیں انہیں ضرورت نہیں۔ صلوات بر ذات امیر المؤمنین۔ مومنات، اگر تاریخ عالم اول پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں عالم اول کا ایک قانون ہے کہ الشیء من الشیء، ہر شے کسی نہ کسی شے سے ہی بنی ہے، یعنی پہلے سے ماخذ موجود ہے، منبع موجود ہے، بعد میں بننے والی اس سے بن کے نکلی ہے۔ جیسے آدم مٹی سے بنے تھے، انبیاء و مرسلین نور سلطان الانبیاء سے بنے تھے، ملائکہ پسینہ سید الانبیاء سے بنے تھے، جنات آگ سے بنے تھے۔ اب مٹی تھی تو آدم بنے تھے، نور تھا تو انبیاء و فرشتگان بنے تھے، آگ تھی تو جنات بنے تھے۔ لیکن پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میرے امیر حق
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دنیا میں ظہور فرمانے سے قبل یا آپ کا نور وہاں بننے سے قبل شاید کوئی تھا ہی نہیں۔ جب اس مظہر العجائب نے اپنے مظہر کو ظاہر کرنا چاہا تو اس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو اپنا مظہر بنا کر جوف کعبہ میں اتارا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شے جس سے بنی ہوتی ہے وہ اپنی اس جس سے بنی ہوتی ہے اس کی چمک کو ساتھ لے کر آتی ہے، جیسے پڑھنے کی پڑھنے سے، لکھنے کی لکھنے سے، سونے کی سونے سے، ہیرے کی ہیرے سے۔ اب دیکھیں کہ امیر المؤمنین کی چمک کہاں سے آئی، تو واضح ہوتا ہے کہ جب امیر المؤمنین کے نور سے پہلے فقط ایک نور جلی تھا اور اس نے پردے سے خود کی تجلی کو ظاہر کرنا چاہا تو یہی علی پھر جلی بن کر آئے، یعنی اسی نور توحید سے اپنی چمک لے کر آئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مومنات، ولایت کے 5ویں چاند مولائے محمد باقر علیہ السلام کا دور چل رہا تھا۔ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اصحاب اور شاگرد بیٹھے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے دیوار پہ آ کے ایک ایسا پرندہ بیٹھا جس کے سر کے بال نچے ہوئے تھے، پھر ساتھ ہی ایک دوسرا پرندہ آ کر بیٹھا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر باہم گفت و شنید ہوئی۔ جب وہ خاموش ہوئے تو باقر العلوم بول پڑے۔ جب باقر العلوم کو بولتے ہوئے انہوں نے سنا تو انہوں نے اپنی پرندوں والی زبان سے کوئی جواب دیا، پھر مطمئن ہوئے، ٹھنڈے ہوئے اور پرواز کر گئے۔ اب جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی نگاہیں چہرہ امامت کا طواف کر رہی تھیں کہ یہ پرندے کون تھے، یہ کیا کہتے تھے، امام حق ان سے کیا فرماتے ہیں، وہ مطمئن ہو کے کیوں چلے گئے۔ وہ سوالیہ نگاہیں اٹھی تھی چہرہ اطہر پر۔ جب مولا ان سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ دیکھیں سامعین، دیکھیں ناظرین، یہ جو پہلے آنے والا پرندہ تھا یہ مادہ تھا جس کے سر کے بال نچے ہوئے تھے۔ جو بعد میں آیا وہ نر تھا جس نے اپنی مادہ پہ بدگمانی ظاہر کی اور چونچے مار مار کر اس کے سر کے بال نوچ دیے۔ اب یہ دونوں میرے پاس آئے۔ پہلے والی نے کہا کہ مولا اس نے مجھ پہ بدگمانی کی، حالانکہ میں نے اپنی حقانیت پیش کرنے کے لیے آپ کے جد امیر المؤمنین کی ولایت کی قسم کھائی، مگر یہ نہ مانا۔ پھر میں نے بولا کہ آپ کی عدالت میں آئے، فیصلہ کروائیں، شاید اسے یقین آ جائے۔ یہ میرے ساتھ نہیں چلا۔ جب میں نے پرواز کی آپ کی طرف آئی تو پھر یہ پیچھے پیچھے آ گیا۔ اب باقر العلوم فرماتے ہیں کہ میں نے اس نر پرندے سے پوچھا، کیوں بھائی تو غلط ہے وہ سچی ہے؟ جب اس نے بولا تھا تو تجھے پہلے ہی میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ پرندہ کہتا ہے کہ مولا کیوں پہلے کیوں آ جاتا؟ باقر العلوم فرماتے ہیں، یوہ طائر، اے پرندے ہمیشہ یاد رکھ کہ سوائے اس اولاد آدم کی اس دنیا و ما فیہا کی کوئی اور ایسی مخلوق نہیں جو میرے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جھوٹی قسم اٹھاتی ہو۔ پھر باقر العلوم فرماتے ہیں کہ میں نے پرندے سے پوچھا، ایوہ الطائر، تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ تیری نظر میں میری کیا حقیقت ہے؟ اب وہ گویا ہوا اور کہنے لگا، مولا آپ حجت خدا ہے، آپ امام برحق ہے، آپ معصومان الخطا ہے، آپ وقت کے محمد مصطفیٰ ہے، آپ زمانے کے علی مرتضیٰ ہیں۔ میں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں، جو آپ لکھتے ہیں وہی حق الحقانیت ہے۔ تو اگر آپ کے نزدیک یہ سچی ہے
تو میرا ایمان آپ پر ہے، آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ صلوات بر ذات امیر المومنین۔ مومنات، ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ مسجد اعظم کوفہ کے اندر منبر سلونی پر میرے امیر کائنات بظاہر کبریائی کا وجود لیے ہوئے تشریف فرما تھے اور ارشاد فرما رہے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، اے دنیا والو، میں ہی وہ حیدر قرار ہوں جس نے امی حوا کو آدم سے ملایا، جس نے خلیل الرحمن پر آگ کو گلزار کیا، جس نے نجی الرحمن کی کشتی کو ٹھکانے لگایا، جس نے داؤد کے لیے لوہے کو موڑا۔ اب ادھر تک مولا کا پہنچنا تھا کہ اسی مجمع کے ایک مقام سے ایک خارجی ملعون جو دشمن تھا حیدر قرار کا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ایھا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں، اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں؟ وہ انبیاء تو آپ سے گزرے ہی پہلے ہیں، پھر آپ ان کی مدد فرماتے رہے۔ اب اس کا یہاں تک کہنا تھا کہ ذوالجلال کے چہرہ اطہر پر ذوالجلال آیا۔ میرے مولا نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا، اکسا، نکل جا کتے، دور دور۔ ادھر امیر کائنات کا یہ فرمانا تھا، اس کے کپڑے ہوا میں اڑ گئے، انسان حقیقتاً کتا بن گیا۔ اب کیا تھا، کتے کو مسجد اعظم میں کون ٹھہرنے دے؟ جوتوں کی بچھاڑ تھی، آگے آگے کتا تھا، پیچھے پیچھے جلوس تھا۔ بھاگتے بھاگتے کتے نے لوگوں کے گھروں میں پناہ لینی شروع کی، بھاگتا ہوا، تاریخ بتاتی ہے، بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا، بیوی نے جوتا اٹھایا، مارنے لگی تھی کہ لوگوں نے شور مچایا، نہ مارنا نہ مارنا مائی، یہ تیرا شوہر ہے۔ وہ عبرت کی انگلی منہ میں ڈال کر کہتی ہے، ہائے میرا شوہر، اور میں نے تو زندگی میں کوئی ایسی خطا نہ کی تھی جس کی سزا مجھے یہ لگتی۔ اچھا مجھے بتاؤ لوگوں، کیا یہ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کو تو نہیں بونکا؟ لوگوں نے کہا، بھائی بات ہی یہی ہے۔ اب کیا تھا، اندر سے رسی لائی، کتے کے گلے میں ڈالی، گھسیٹتے ہوئے کتے کو بارگاہ امیر کائنات میں لائی اور کہنے لگی، دیکھے نا اے ابو الحسن، یہ لعنتی آپ کو بونکا ہے، میں تو نہیں بونکی، عورت تھی پھر بھی نہیں بونکی۔ دیکھے مولا، اب یہ اپنی گستاخی کی بنا پر کتا بن گیا، آپ نے اسے کتا بنا دیا، لیکن مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ اب میں اس کتے کے بچوں کو کہاں سے پالوں؟ عورت کا یہ کہنا تھا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، دیکھ ہے عورت، یہ اس لائق تو نہیں تھا کہ اسے معاف کیا جائے، مگر اب تیری مودت کو دیکھ کر میں اسے معاف کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا مومنات، اڑتے ہوئے کپڑے دوبارہ واپس آئے اور یہ کتا دوبارہ سے انسان ہوا۔ صلوات بر ذات امیر المؤمنین۔ مومنات، ایک دفعہ بارگاہ نبوت میں اصحاب و شاگردگان تشریف فرما تھے اور خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند پیغمبر پہ تشریف فرما تھے۔ پہلو میں امیر کائنات علی مرتضیٰ تھے۔ ہوا کیا کہ داخلی دروازے سے ایک بہت بڑا اشتہا، بہت بڑا سانپ وار ہونا شروع ہوا۔ وہ سانپ کو اتنا لمبا اور خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی جہاں کہیں تھا وہیں کھڑ گیا، جو کھڑا تھا اسے ہلنے کی ہمت نہیں ہوئی، جو بیٹھا تھا اسے کھڑے ہونے کی نہیں، کھڑے کو بیٹھنے کی نہیں، جو جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اب وہ سانپ سیدھا بارگاہ نبوت میں آیا، لیکن کرتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ نبوت کے سامنے آیا، اب اس نے درود نبوت پہ نہیں بھیجا، بلکہ پہلے درود ولایت پر بھیجا، بعد میں نبوت پر۔ لوگ اس کا یہ عمل دیکھ رہے تھے اور سوالیہ نگاہوں سے چہرہ نبوت کا بھی طواف کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، سانپ کر کیا رہا ہے، یہ تو نبوت کے
قوانین کے خلاف بات ہے کہ نبوت کو چھوڑ کر غیر نبوت پر درود بھیجا جائے۔ اب کیا تھا، حسنین کے نانا جان سانپ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے مجھ سے پہلے بھی اسے سلام کیا جس کا خود میں بھی مولا ہوں، پھر میں عمر میں بھی ان سے بڑا ہوں، تو کیا تجھے یہ نہیں چاہیے تھا کہ پہلے مجھ پہ درود بھیجتا، پھر میرے خلیفہ میرے وسیع پہ درود بھیجتا؟ اب سانپ اپنی زبان میں گویا ہوا اور کہنے لگا، اے نبیوں کے نبی، اے پیغمبروں کے پیغمبر، یہ بات سمجھتا میں بھی ہوں آپ کے حکم سے، لیکن یہاں پہ مجھے ایک مجبوری درپیش آ گئی۔ کون سی مجبوری؟ اصل میں آپ کے اس خلیفہ بلا فصل سے خوف کھا گیا، ڈر گیا۔ خوف کیسا؟ اب کیا تھا کہ نبوت کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سانپ اپنا تعارف کروانا چاہتا تھا۔ اب وہ سانپ نہیں رہا بلکہ شکل انسانی میں آ گیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے، دیکھیے پیغمبروں کے پیغمبر، آپ تو میری حقیقت جانتے ہیں، یہ لوگ نہیں جانتے۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کوئی سانپ نہیں ہوں بلکہ میں کچہری فرعون کا وہ وزیر خامون ہوں جو اس کی کچہری میں پیش رہا کرتا تھا۔ پھر ایک روز یہ ہوا اے پیغمبروں کے پیغمبر کہ موسیٰ کلیم الرحمن اور اس کے بھائی ہارون نے آ کر کچہری فرعون میں دعویٰ پیش کر دیا۔ جب فرعون نہ مانا، انہوں نے اپنے معجزے دکھانے شروع کر دیے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت کلیم الرحمن اپنے معجزے دکھا رہا تھا، فرعون سے مخاطب ہو کے دلیلیں پیش کر رہا تھا، یہی نوجوان جو آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں کلیم الرحمن کی بیعت کے پر کھڑے تھے اور فرما رہے تھے، مت کرو گھبراؤ کلیم الرحمن، مت ڈرو کلیم الرحمن، مت خوف زدہ ہو کلیم الرحمن، آنا ما آقا، آنا ما آقا، آنا ما آقا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر! یہی وجہ ہے نبیوں کے نبی کہ جیسے ہی ان کے چہرہ اکھر کی زیارت مجھے ہوئی، مجھے وہ گزرا ہوا وقت یاد آ گیا، اس نوجوان سے مجھے خوف آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے بھی پہلے پھر آپ کے خلیفہ بلا فصل پر درود